ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے عزیزو، الحمدللہ ہمارا سفر جاری ہے۔ آج ہمارا سبق تھا ارسال خفی۔ ضعیف پر ہمارا تخصصاتی مطالعہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک محدث کی کتاب نہیں، محدثین کی کتابیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک محدث نہیں، سینکڑوں محدثین کی کتابیں جو میرے پاس تھیں، یہی کتابیں میرا دل ہیں، میری روح ہیں۔ ان کے بغیر تو میں ایک منٹ نہیں گزارتا۔ رات کو میں ان کے بغیر گزار رہا ہوں، تو آپ کے پاس رکھی ہیں تاکہ آپ ڈٹ کے استفادہ کریں۔ واضح؟ تو آج آپ بھائیوں نے ضرور مطالعہ کیا ہوگا ارسال خفی پر۔ اب ارسال خفی ہر کتاب میں ہے، کسی میں تھوڑا، کسی میں زیادہ، کسی میں انواع، کسی میں تفاصیل، کسی میں مثالیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ 2-4 کتابوں سے ارسال خفی سمجھ نہ سکیں گے، ابتدائی معلومات مل جائیں گی لیکن اس میں ماہر نہیں، کوئی اہم کوئی اشکال آئے گا نا، پھنسے ہوں گے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ یارو، زندگی میں بندہ ایک ہی مسئلے کا تو امام اور محدث بن جائے، اتنا مطالعہ ہو۔ اگر زندگی میں ارسال خفی کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ میں ایسے بڑے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ساری عمر مسند احمد کی ہی خدمت کی۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر صحیح مسلم کی خدمت کی، کئیوں نے ساری عمر صحیح بخاری کی خدمت کی۔ جی شیخنا، شیخ ذیشان صاحب، آپ نے ارسال خفی پر کیا مطالعہ کیا؟ مختصر جامع معنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ المرسل الخفی، ایک ہم نے مرسل پہلے پڑھا تھا، وہ مرسل اس کو ظاہری کہہ سکتے ہیں، یہ مرسل الخفی ہے۔ لغتاً ابھی مرسل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مرسل ارسلہ سے ماخوذ ہے، یعنی اطلاق کا، کسی چیز کو چھوڑ دینا ایسے آزاد۔ اور خفی پھر خفا سے ہے، یعنی چھپانے کے معنی اس میں داخل ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشہور نام سعد بن ابی وقاص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بہترین ذکر وہ ہے جو چھپ کر کیا جائے۔ خیر الذکر الخفی، یہ ابن حبان اور احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ احمد شاکر نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ خیر، یہ الفاظ سے میں استدلال کر رہا ہوں کہ یہ خفی اس طرح اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لغتاً بات ہوگی۔ اصطلاحاً اس کی تعریف میں بعض اختلافات بھی موجود ہیں، لیکن متفق علیہ بھی انشاءاللہ راجح بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ الوہم والایہام، اس میں ابو الحسن ابن القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راوی کا اس سے روایت کرنا جس سے اس کا سماع نہ ہو۔ یہ انہوں نے مختصر اور جامع معنی بات کر دی، یہ بھی۔ اور پھر امام عراقی جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں تبصرہ میں، اور اس میں انہوں نے 2 تقسیمات کی ہیں کہ مرسل ایک جو ظاہری ہے اور ایک جو خفی ہے، کہ ایک آدمی اس سے روایت کرے جو اس کا ہم زمانہ ہی نہ ہو تاکہ اس کا ارسال اتصال سے متشابہ نہ ہو، یعنی جس کو ظاہر کہہ لیں، ظاہری ارسال۔ اب خفی میں، ارسال خفی میں 3 اقوال انہوں نے ذکر کیے، پھر اس میں راجح بات بھی سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ راوی اس شخص سے روایت کرے جس سے اس کا سماع ہو لیکن اس سے روایت وہ والی نہ سنی ہو، ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ راوی ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات ہی نہ ہو، نہیں، جس سے اس کی ملاقات ہو، راوی کی اس سے ملاقات ہو لیکن اس سے سماع نہ ہو۔ پچھلی میں تھا کہ اس سے ملاقات بھی ہے، سماع بھی ہے، لیکن اس سے وہ روایت نہیں سنی، اس کو تدلیس کی اس زمرے میں لیا جاتا ہے۔ خیر، ادھر ارسال خفی میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس سے ملاقات ہو لیکن سماع نہ ہو، مطلق پچھلے میں سماع تھا۔ اور تیسری جو ہے وہ یہ کہ راوی ایسے شخص سے روایت کرے جس کا وہ ہم زمانہ ہو لیکن اس سے ملاقات ہی نہ ہو۔ یہ تبصرہ میں امام عراقی نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ البتہ جو راجح تعریف ہے وہ صفحہ نمبر یہ دوسری جلد کا 306 نمبر۔
اب اس میں راجع جو تعریف ہے ابن حجر کی، اس میں ایک تعریف امام سخاوی نے بھی کی ہے۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ مرسل خفی ایسا انقطاع ہے جو سند میں کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو راویوں کے درمیان جو کہ ہم زمانہ راوی ہیں لیکن ملاقات ثابت ہی نہ ہو، یا ملاقات تو ہے لیکن سماع نہ ہو۔ انہوں نے دو چیزیں اکٹھی کر دیں، لیکن ابن حجر کی ہی بات راجع ہے، یعنی اس سے ارسال خفی اور تدلیس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، دونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں، اس میں وہ دونوں مدمج ہیں۔ راجع یہ ہے کہ راوی کی اس شخص سے روایت کرنا جو اس کا ہم زمانہ تو ہو لیکن ان کی ملاقات ثابت نہ ہو، ان کی ملاقات ہی نہ ہو، اور اس میں بھی راوی عن یا قال وغیرہ کے الفاظ استعمال کر کے محتمل جو صیغے ہیں وہ استعمال کریں۔ یہ ارسال خفی کی راجع تعریف ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ ارسال خفی کا کیا طریقہ ہے، کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہاں ارسال خفی ہوا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دو راویوں کے درمیان عدم ملاقات کی معرفت کے لیے کوئی امام کہے، اس کی نص ہو اور جزماً وہ بات کہے کہ ان دونوں کا آپس میں لقاء ثابت نہیں ہے۔ پیچھے سے وہ کچھ مثال کے طور پر علی بن مدینی ہے۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری کا ابن عباس سے لقاء ثابت نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے علل میں کہی ہے، صفحہ نمبر 60۔ اب انہی کی موافقت میں امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے، امام ابو حاتم، امام ابو داؤد کا بھی قول ہے۔ ان سب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حسن بصری ہیں ان کا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لقاء یعنی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے، یعنی حسن بصری جب ان سے روایت کریں گے تو وہ مرسل ہوگی۔ اس کے بعد تاریخ کی معرفت کے ذریعے ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، یعنی دو راویوں کا زمانہ تو ایک ہی ہے، البتہ ایک راوی دوسرے کے زمانے میں اتنی عمر کا تھا کہ اس کے تحمل کو جائز ہی نہیں سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر ابن منقدر ہیں، وہ 130 ہجری میں فوت ہوئے اور ان کی عمر 76 سال تھی، یعنی تقریباً وہ یعنی 60 62 63 اس طرح کہیں ان کی جو ہے پیدائش ہے، تو گویا وہ 60 ہجری سے پہلے کچھ سال پیدا ہوئے، تو ان کی روایت جب ایک صحابی ہیں ادھر ابن عباس تھے یا کوئی اور صحابی، خیر میں اس صحابی کا نام لکھنا بھول گیا، تو خیر ان کی روایت، ان کی وفات تھی 60۔ ابو ہریرہ کی روایت ان کی تھی 60 ہجری، تو یہ اگر ان سے روایت کر رہے ہیں تو ان کی عمر ہی اس وقت 6-7 سال تھی۔ اگر وہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو وہ یعنی اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، یہ تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس وقت ان کی عمر ہی اتنی چھوٹی تھی کہ ان کا لقاء اگر ہے بھی، ان سے سماع ہے بھی، تو وہ جو ہے اس کو جائز نہیں سمجھا جائے گا، وہ معتبر نہیں۔ تیسری چیز ہے کہ کوئی امام جو ہے اس کے بارے میں کوئی نص کہہ دے کہ ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہے، جیسے ابراہیم نخعی کے بارے میں ابن معین اور ابن مدینی جو ہیں یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی جو ہے روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے، مثال کے طور پر باقاعدہ کتب ہیں اس کے اوپر۔ اسی طرح راوی خود اپنے بارے میں بتا دے کہ میں نے یہ روایت اگر فلاں سے بیان کی ہے تو میں نے ان سے ڈائریکٹ سنی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر طریقے بھی ہو سکتے ہیں، مین جو بنیادی طریقے ہیں وہ یہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تحمل کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لکھ لیں راجع بات۔ کسی نے کہا 12 سال، کسی نے 20، کسی نے 40، کسی نے 30، کسی نے کیا، کسی نے مختلف اقوال ہے۔ راجع کیا ہے؟ تمیز شرط ہے۔ بچے کا ادائیگی تحمل کے وقت لینے کی طاقت ہو اور اس کو ادا کرنے کی طاقت ہو، تمیز ہو اس کے اندر، یہ شرط ہے، باقی عمر کی قید نہیں۔ 7 سالہ بچے میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں جو بڑے بلا کے ذہین ہیں۔ ہم نے تو 7 سالوں کے قرآن کے حافظ بچے دیکھے ہیں، دیکھے نہیں بچے؟ وہ پھر تحمل نہ کریں، نہیں لے سکتے ہیں وہ۔ خلاصہ یہی ہے۔ جی شیخنا
آپ نے کیا مطالعہ کیا؟ مختصر جامع معنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے مطلق مرسل پر بات کر چکے ہیں، اب مرسل مطلق پر بات کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ بات جن امور پر مشتمل ہے، ایک اس کا پہچان ہم کیسے کریں گے. پہلا اس کا لغوی معنی، دوسرا اصطلاحی معنی، پھر اس کا پہچان، پھر اس کا مثال، اور پھر اس کا حکم. اور اس میں مشہور کتاب کون سا ہے کہ ہم اس پر مشہور کتاب کون سا ہے کہ صرف یہ بات اسی کتاب میں نقل ہو. پہلا تو یہ تیسیر مصطلح الحدیث جو کتاب ہے، یہ سب بات اسی میں موجود ہے. انہوں نے لغوی تعریف اسی طرح کیا ہے. مرسل خفی کی لغوی تعریف، مرسل یہ ارسال سے ہے. جو بھائی نے مسائل بیان کیے اس کے آگے کوئی اہم مسئلہ ہے، وقت تھوڑا آ جائے. اس بھائی نے تو ایک تو اضافے کریں کہ اس قسم کو ہم کیسے پہچانیں گے. تو اس قسم کو قدیم اور جدید دور میں صرف ناقدین حدیث اور ماہرین محدثین ہی جانتے ہیں. اس کو ہر بندہ اس کو نہیں پہچانتے. دوسرا اس کا ہم ایک مثال ذکر کریں گے کہ مثال کیا اس کے، جیسے ابن ماجہ نے عمر بن عبدالعزیز کی طریقے سے روایت کی ہے. وہ امور جس سے ہم مرسل خفی کو پہچانتے ہیں وہ کون سے امور ہیں؟ وہ امور جن سے ارسال خفی پہچانا جاتا ہے مدلس یا مرسل کا خود خبر دینا، کہ وہ خود خبر دے. اس فن کے ماہرین امام کے نص سے بھی مروی ہو، عن سے مطلقاً یا خاص طور پر اس حدیث میں عدم سماع کا ثبوت ہونا. یہ حدیث کسی دور سند سے بھی مروی ہو جس میں راوی اور مروی عنہ کے درمیان کوئی اور راوی ہو. اس کیفیت میں علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ المزید فی متصل اسانید کی قسم میں سے ہو، تو اس وجہ سے یہ امور پہچانا جاتا ہے. اس حدیث کا جو حکم اس کا یہ ہے کہ یہ ضعیف کی قسم میں سے ہے، کیونکہ اس میں انقطاع ہے، اور جب انقطاع واضح ہو جائے تو اس کا حکم منقطع کا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اس پر ضعیف کا حکم لگاتا ہے. اور جو مشہور کتاب ہے اس فن میں، تو مرسل کے باعث پر، تو وہ التفصیل لمبہم المراسل لخطیب بغدادی رحمہ اللہ کا جو کتاب ہے وہ وہی ہے. میں ابھی صرف کتب کا حوالہ دے رہا ہوں، کیونکہ قلت وقت کی بنا پر میں صرف حوالہ جات پر اکتفا کرتا ہوں. الباعث الحسیس صفحہ 168 میں. دوسرا کتاب تقریب علوم الحدیث صفحہ 130. تیسرا کتاب محاضرات فی علوم الحدیث. چوتھا کتاب اختصار علوم الحدیث. اس کتاب میں یہ جو ہے بس موجود ہے. اور پانچواں کتاب التفصیل لمبہم المراسل، چونکہ یہ بہت اچھا کتاب ہے. اس بحث پر جو مشتمل ہے، اس کو لینا اور لانا ضروری ہے، کوئی بندہ اس کو مطالعہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ذیشان بھائی صاحب اور حبیب اللہ بھائی صاحب نے سب باتیں کی، لیکن میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے نہیں کی ہو. وہ یہ ہے کہ ہم ارسال اور اتصال میں کس طرح دراسہ کر سکتے ہیں، کون سی کتابیں کے لیے ہماری ضرورت پڑتے ہیں. اول وہ ہے جو وہ کتابیں دیکھنا چاہیے جو راویوں کے ترجمے کو نقل کیا ہے. مثلا تہذیب التہذیب ہو گیا، تہذیب الکمال ہو گیا، اور جرح و تعدیل ابن ابی حاتم الرازی کا ہو گیا، تاریخ کبیر ہو گیا، ثقات ابن حبان ہو گیا، میزان الاعتدال، لسان المیزان المجروحین، الکامل فی ضعفاء ابن عدی کا ہو گیا، ضعفاء العقیلی کا ہو گیا. اور دوسرا مرحلہ جو ہم اس پر جو ہم اس کو کرتے ہیں وہ اس کتب کو مطالعہ کرنا جو مراسیل میں ہو، جیسا کہ الکلام علی کتاب المراسیل لابی حاتم الرازی، اور جامع التحصیل فی احکام المراسیل لصلاح الدین العلائی، اور ایسے تحفۃ التحصیل لولی الدین
العراقی، اور ایسے اور تیسرا مرحلہ جو ہے اس تراجم میں دیکھنا، اس کتابوں میں دیکھنا چاہیے جو ہمارے خلف کی کتابیں ہیں، جو تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، ایسی کتابیں، اس میں بھی یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ وہ کتاب الوفایات والموالید کے نام سے جو کتابیں ہیں، کہ جیسا کہ یہ کتاب الوفایات ابن خلیقان، ویسا کتاب وفایات الاعیان فوات الوفایات، ایسا کتاب۔ اور المرحلۃ الخامسہ میں اس کتابوں کو دیکھنا چاہیے جو تدلیس اور ارسال کے نام سے مختص ہے، وہ کتابیں جو مثلا تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، یہ کتاب، اور تبیین لاسماء المدلسین، اور اس سے زیادہ کتابیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو میں اضافی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدلس اور جس روایت میں تدلیس ہوئی ہو اس کی ہر روایت میں سماع کا ثبوت ثابت ہونا ضروری ہے، جبکہ ارسالی خفی میں یہ شرط نہیں ہے۔ ارسالی خفی میں ایک ہی دفعہ سماع ثابت ہو جائے تو پھر سارے احادیث ان کا سماع پر ہی حمل ہوں گے۔ اس لیے ابن حجر نے النکت میں ایک جملہ کہا ہے، دوسرے جلد میں اس نے کہا ہے کہ ولہذا، کہ اس وجہ سے لم یزم العلماء من ارسل وذم من دلس، علماء نے ارسال خفی کی اتنی مذمت نہیں کی جتنی مذمت علماء نے تدلیس کی ہے، کیونکہ تدلیس کی جو ضعف ہے وہ ضعف شدید ہے بمقابل ارسال خفی کے۔ دکتور حاتم شریف العونی طیف والے مکہ مکرمہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس بندے کو علم حدیث میں بڑی گہرائی دی ہے، باقی اس کے نظریات عقائد کے والا سے وغیرہ وغیرہ وہ گمراہ کن ہیں، درست نہیں ہیں، لیکن علوم حدیث پر اس کو بڑی نظر ہے۔ ان کی کتاب ہے المرسل الخفی وعلاقتہ بالتدلیس، المرسل الخفی وعلاقتہ بالتدلیس۔ یہ 5-6 جلدوں میں کتاب ہے، بہت بڑا موسوعہ ہے۔ حاتم شریف العونی، یہ میرے فرینڈ بھی ہیں ماشاءاللہ فیس بک پر، تو جب عقائد پر بات کرتے تو بھونگیاں مارتے ہیں، غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ ہاں جب علم حدیث پر یہ بات کرتا ہے تو بہت کمال کرتا ہے۔ اللہ ان کو اور عزت دے اور ان کی گمراہیوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اچھا، یہ جو میری کتاب ہے نا علل الحدیث والی مفصل 300 صفحے والی، اس میں بھی ارسال خفی پر بحث، اس میں کافی میں نے کتابیں بھی نام لکھے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں اس پر اہم بحوث ہیں۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائیو، یہ کتاب الجامع فی المراسیل، یہ ساری اسی مسئلے پر ہے کہ کون کیسے نہیں ملا، کس نے کیسے نہیں سنا۔ سنو، جس راوی کے بارے میں ہے نا اس نے فلاں کو نہیں ملا، فلاں کو یا نہیں سنا، تو یہ سارا ارسال خفی ہے اور کیا ہے؟ یہ سارا کیا ہے؟ اتنی بڑی کتاب، سینکڑوں راویوں پر تفصیل ہے کہ فلاں فلاں سے ملا ہے کہ نہیں، فلاں سنا ہے کہ نہیں۔ جہاں بھی نہیں سنا تو وہ کیا ہے؟ ارسال خفی، نہیں ملا ارسال خفی۔ بات واضح ہوگی۔ کل انشاءاللہ آپ نے تدلیس پر دراسہ کرنا ہے، تدلیس، مسئلہ تدلیس پر انشاءاللہ۔ ہاں صرف سوموار۔ بارک اللہ فیکم۔